بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سید محمد یاسین ہاشمی MM نیوز کے ساتھ شہر اقتدار کے علاقہ بنی گالہ سے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، 7 مئی کو بڑا دل خراش واقعہ پیش آیا۔ 12 روز قبل چھوٹی سی ننھی بچی جو ہے اس پر قبضہ مافیا نے فائرنگ کرتے ہوئے اس کو زخمی کر دیا، جیسے کہ ہماری ٹیلی ویژن کی سکرین پہ براہ راست آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بچی کو گولیاں لگی۔ اب یہ بچی کا بازو جو ہے وہ فریکچر ہو چکا ہے۔ بچی جو ہے وہ انتہائی اذیت ناک صورتحال سے دوچار ہے۔ اس وقت نہ وہ کھانا کھا سکتی ہے، نہ چل پھر سکتی ہے۔ اس کے لیے نہایت قسم کی جو ہے وہ مشکلات ہیں۔ چھوٹی سی بچی ہے اور اس بچی کا کوئی قصور نہیں تھا، چونکہ یہ قبضہ مافیا جو تھا اس بچی کے جو والد ہیں، جو چچا ہیں، ان کی زمینوں پر قبضہ کرنا چاہ رہے تھے مبینہ طور پر، ایسا کہنا ہے بچی کے تمام چچاؤں کا اور والد کا۔ جبکہ اسی روز یہ واقعہ رپورٹ ہوا، باقاعدہ طور پر MM نیوز کی جو کوریج تھی اس کے بعد پولیس کو FIR درج کرنا پڑی۔ اس FIR درج ہونے کے بعد تقریباً 23 گھنٹے کے بعد جو ہے بجائے کہ اس بچی کو یا اس بچی کے والد اور اس کے چچاؤں کو انصاف دیا جاتا، انہی کے اوپر دوسری FIR جو تھی وہ قبضہ مافیا کی طرف سے درج کرائی گئی۔ آج یہ لوگ بہت سارے پریشان ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہم کہاں جائیں؟ ایک تو بچی بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ عدالتوں کے چکر لگائیں یا اس بیمار بچی کو دیکھیں۔ یہ چھوٹی سی بچی 6-7 سال کی بچی رباب ہے۔ اس رباب سے ہم بات کریں گے، رباب کیا کہنا چاہتی ہے۔ رباب بیٹا، کیا واقعہ ہوا تھا، ذرا ہمارے ناظرین سے شیئر کریں۔ میں چھت پر کھیل رہی تھی نا، انہوں نے فائرنگ کی ہے، مجھے لگی ہے، میری بازو ٹوٹ گیا، نہ میں کھا سکتی ہوں، نہ میں پی سکتی ہوں، نہ میں کہیں جا سکتی ہوں۔ اور ابھی آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں چاہتی ہوں انصاف دیا جائے آپ کو۔ اور کچھ کہنا چاہیں گی آپ وزیر اعظم پاکستان سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے؟ کچھ کہنا چاہیں گی آپ کہ آپ کو انصاف دیا جائے؟ جی بولیں، پھر بتائیں۔ ناظرین، جیسا کہ یہ چھوٹی سی بچی ہے، اس کے جو جملے تھے وہ آپ نے سنے ہوں گے کہ یہ بچی بھی جو ہے اب انصاف کی طلبگار ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھے انصاف چاہیے، میرا کیا قصور تھا، میں چھت پہ کھیل رہی تھی، جبکہ اندھا دھند فائرنگ جو تھی وہ سوسائٹی کی طرف سے ہو رہی تھی، اور سٹیٹ میں جو فائرنگ تھی اس سے گاؤں کا ایک اور بھی بچہ جس کی ٹانگیں جو ہے وہ متاثر ہو چکی ہیں۔ ابھی میرے ساتھ اس بچی کے چچا بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے، چونکہ اس وقت یہ پورا خاندان جو ہے وہ انتہائی اذیت کا شکار ہے اور بڑی تکلیف میں ہے۔ کیا کہیں گے آپ، جو انسیڈنٹ ہوا اس واقعے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ 7 مئی کو جو واقعہ پیش آیا ہے ملوٹ میں، جس میں علیم خان جو صوبائی وزیر ہیں، ان کے کرندے ہیں عبدالرزاق بٹ اور راجہ فاروق، انہوں نے ہمارے گھروں پر اندھا دھند فائرنگ کی، جس کی ذات میں ہماری سسٹر اس کو گولی لگی اور یہ شدید زخمی ہے۔ تو ہمیں انصاف چاہیے۔ تو گولی لگی، اور ان کے جو یہ گنڈے ہیں، قبضہ گروپ ہیں، قبضہ مافیا ہیں، انہوں نے ہمارے گھر پہ اتنی فائرنگ کی، اندھا دھند فائرنگ کی، جس کی ذات میں ہماری بچی اس کو گولی لگی، اور کیا کہتے ہیں اس کو۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر جو FIR درج کی گئی وہ کیوں کی گئی؟ چونکہ آپ کے ساتھ تو پہلے ہی ظلم ہوا، اس بچی کو فائرنگ ہوئی، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ ہماری بچی کو گولی لگی، حالانکہ تھانہ بنی گالہ نے سارا موقع دیکھا، وقوع دیکھا، کہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود 24 گھنٹے گزرنے کے بعد SHO صاحب نے ہمارے خلاف FIR دے دی۔ ہمیں بتایا جائے ہمارا کیا جرم ہے، ہمارا کون سا گناہ ہے، انہوں زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی ہے، تو FIR ہمارے پہ دی گئی ہے۔ ہم IG صاحب سے، PM عمران خان صاحب سے اور چیف جسٹس صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی بندہ زخمی ہوا تھا، کوئی اس کو فائر لگے ہیں آپ کی طرف سے؟ کوئی بندہ ان کا زخمی نہیں ہوا، ہماری بچی زخمی ہے، گولی اس کو لگی ہے، میڈیکل اس کا بنا ہے، سب وقوع پولیس والوں نے دیکھا ہے، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے۔ پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر FIR ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ
وہ کہتے ہیں کہ ہمارے صوبائی وزیر ہیں علیم خان صاحب اور راجہ فاروق صاحب ہیں، ان کے پاس کھلی دولت ہے، پیسہ ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی بھی قانون کچھ بھی نہیں کر سکتا، قانون ہم نے خریدا ہوا ہے۔ تو اس کے ذات میں اب ایس ایچ او صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس کے دباؤ میں آ کے ہمارے خلاف کراس ورجن دیا، وہ بھی 24 گھنٹے گزرنے کے بعد۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو کنڈیشن ہے، میں بچی کی بھی دیکھ رہا ہوں، آپ لوگ بھی جو ہے وہ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ چونکہ گزشتہ دنوں بھی جو ہے ایک کیس کے سلسلے میں آئی جی اسلام آباد کو اور ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ کے جو تفتیشی افسران ہیں یہ صحیح کام نہیں کرتے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری بچی کو گولی لگی ہوئی ہے، ہم اس کا علاج کروائیں، ہمارے خلاف کراس ورجن دیا گیا ہے 24 گھنٹے گزرنے کے بعد، تو ہم اپنی عبوری ضمانتیں کروائیں، کچہریوں کے چکر لگائیں یا اس کے بچی کا علاج کریں، ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، ہم تو غریب بندے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس، راجہ فاروق کہتا ہے، عبدالرزاق بٹ اور علیم خان کہتے ہیں ہمارے پاس تو پیسہ ہے، ہم نے قانون خریدا ہوا ہے، تھانے ہم نے خریدے ہوئے، ہم ان میں پیسے دیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو واقعہ ہوا تھا، پہلے آپ کا راستہ بند کیا گیا اور بعد میں جیسا کہ نیچے آپ لوگوں کی زمین ہے، کیا وہ اس زمین پہ قبضہ کرنا چاہ رہے تھے؟ جی بالکل، رزاق بٹ اور راجہ فاروق جو ہے ہماری زمین پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ہماری زمین جو ہے ڈبل روڈ کے ساتھ ہے، جس کے بعد انہوں نے ہمارا راستہ بھی بند کر دیا اور ہمیں بار بار تنگ کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے بچی رباب کی بات بھی سنی اور رباب کے جو بھائی ہیں ان کی بھی بات چیت سنی۔ ان کا بیسیکلی اس وقت جو مسئلہ ہے، ایک تو بچی اس وقت انتہائی اذیت میں مبتلا ہے، اور بچی کا یہ کہنا ہے، یہ چھوٹی سی بچی ہے، بچے چھوٹے فرشتوں کی طرح ہوتے ہیں، اس کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اب بچی جو ہے وہ پکار کر انصاف کی دہائیاں دے رہی ہے کہ اس بچی کو بھی انصاف چاہیے، کیونکہ اس کا کوئی جرم نہیں تھا جس کو اس وقت جو ہے وہ معذور کر کے تو بٹھا دیا گیا ہے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے، جو متاثرہ لوگ ہیں، کہ انہیں انصاف چاہیے اور اس کیس کی دوبارہ سے انکوائری ہونی چاہیے آئی جی اسلام آباد، اور انہوں نے یہ بھی اپیل کی ہے کہ بنی گالا، چونکہ جہاں پہ اس وقت سٹنگ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان جو ہے ان کی رہائش گاہ ہے، ساتھ ہی کچھ فاصلے پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کی رہائش گاہ ہے، تو وہاں پر یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، نہ کہ یہ کسی دور پاکستان کے کسی صوبے میں یا ایسے گاؤں میں جہاں پہ آواز دبا دی جاتی ہے۔ یہ شہر اقتدار میں وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے قریب نیچے 500 میٹر کے نیچے فاصلے پر یہ تمام واقعہ رونما ہوا ہے، لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے اس پر کوئی بھی مؤثر ایکشن نہیں لیا گیا۔ اب چونکہ یہ بچی اس وقت بہت شدید اذیت میں ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو انصاف دیا جائے اور اس کیس کو ریکنسیڈر کیا جائے، اور جو ان کے اوپر کراس ورشن ہے وہ تو بنتا ہی نہیں ہے 23 گھنٹے کے بعد، اس کو بھی خارج کیا جائے، اور جن لوگوں نے فائرنگ کی ہے ان کو قرار واقعی سزا دے کے قانون کے مطابق عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ ناظرین، یہ وہ تمام حقیقت تھی، جو حقائق تھے، آج ان سے ہم نے پردہ اٹھایا ہے اور براہ راست آپ کو وہ تمام چیزیں دکھائی ہیں جو اس وقت میرے ناظرین جو ہے وہ پردہ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ رباب اس وقت زخمی حالت میں یہاں پہ لیٹی ہوئی ہے، اس کے ساتھ اس کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے، یقیناً ان تمام سوالوں کے جو جواب ہیں وہ دیے جانے چاہیے اور ان لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو شہر اقتدار کے علاقہ بنی گالا سے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔